کوئی دنیا عطا میں نہیں ہمتا تیرا. ابو کی یہ خواہش تھی میرے والد صاحب کی کہ میری بیٹی ایک لیول پر، ایک اونچے لیول پر جائے جسے لوگ پہچانے. ہمیشہ اول درجے پر میری ترک کمیونٹی ہے، تو میرا بھی دل ہو رہا ہے کہ میں اپنی کمیونٹی کے لیے کچھ کروں. تو میں اپنی کمیونٹی کے لیے حاضر ہوں، وقت دینے کے لیے حاضر ہوں. ان کے لیے جو کوششیں کرنی ہے وہ میں کروں گی انشاءاللہ. بہت ہی جلد ARYQ TV پہ ہمارے ترک کمیونٹی کے نعت خواں بھی نظر آئیں گی. اور انشاءاللہ ہماری ترک کمیونٹی میں صرف گرلز نعت خواں نہیں ہے، جینٹس بھی ہے. السلام علیکم. آج ہمارے ساتھ موجود ہیں ایک بہت ہی مشہور نعت خواں سعدیہ اقبال، جس کا تعلق ویراول ترک جماعت سے ہے. تو آج ہم جانیں گے ان کی لائف کے بارے میں، ان کے اسٹرگل کے بارے میں، اور ان کی کیا کیا اچیومنٹس ہیں. تو ہم ویلکم کرتے ہیں ہمارے اس پروگرام میں سعدیہ اقبال کو. تو السلام علیکم سعدیہ، کیا حال ہے؟ خیر سے؟ الحمدللہ آپ ٹھیک ہے. جی اللہ کا شکر. پہلے تو بہت شکریہ، آپ نے اپنا قیمتی ٹائم دیا ہمیں. تو اس پروگرام کا ہم آغاز کرتے ہیں آپ کے مختصر سے تعارف سے. میں سب سے پہلے تو یہ کہنا چاہوں گی کہ ماشاءاللہ مجھے اس بات کی خوشی ہے کہ میں نے اتنے انٹرویوز دیے ہیں اور میڈیا پہ میرے بہت سارے پروگرامز بھی ہیں، لیکن مجھے اس بات کی زیادہ خوشی ہے کہ آج ترک کمیونٹی جس کمیونٹی سے میں تعلق رکھتی ہوں، انہوں نے مجھے اس قابل سمجھا اور مجھے جو ہے یہ عزت افزائی کی. تو میں بےحد آپ کی شکر گزار ہوں کہ آپ نے اس قابل سمجھا اور مجھے یہاں بلایا اور مجھ سے میری زندگی کے بارے میں پوچھا. ماشاءاللہ الحمدللہ آج سے بچپن سے لے کر میں نے سرکار کا ذکر کیا اور یہ کمیونٹی نے مجھے بہت سراہا، مجھے فخر ترک کا ایوارڈ بھی دیا الحمدللہ. تو مجھے خوشی ہے اس بات کی، اور آج بھی اس بات کی بھی خوشی ہے کہ ماشاءاللہ آپ لوگ جو ہے یہ محنت کر رہے ہیں. ہماری نیو جنریشن جو آگے آ رہی ہے، تو اللہ تعالی ہماری کمیونٹی کو مزید ترقیاں عطا فرمائے تاکہ ہم بھی پہچانے جائیں. اکثر میں انٹرویو میں کہتی ہوں کہ میں ترک کمیونٹی سے تعلق رکھتی ہوں، تو وہ پوچھتے ہیں وہ کون سی قوم ہے، مطلب وہ کون سی لینگویج ہے. تو آج مجھے اس بات کی خوشی ہے کہ اب ہماری ترک کمیونٹی کو لوگ جاننے لگے ہیں، پہچاننے لگے ہیں، اور انشاءاللہ اس انٹرویو کے بعد مزید اور لوگ بھی جانیں گے انشاءاللہ. انشاءاللہ ہماری بھی کوشش یہی ہے کہ ہماری کمیونٹی کا زیادہ سے زیادہ نام فیمس ہو، لوگ جانیں ویراول ترک جماعت کو. تو آپ کی ویسے وجہ شہرت یا مقبولیت کہیں تو وہ نعت خوانی سے ہیں. تو آپ نے کب سے اس کا آغاز کیا اور کس طرح کیا؟ میں نے بچپن سے ہی آغاز کیا اور بچپن سے ہی نعت خوانی کی. تقریباً 10 سال کی عمر تھی، فرسٹ پوزیشن حاصل کی تھی. اسکولس پروگرام میں جو ہے میں پارٹیسپیٹ کرتی تھی، تو اکثر مجھے جو ہے اول پوزیشن دی جاتی تھی. اور اچھے اس پروگرام کے بعد مطلب اسکول سے میں نے جو ہے اسکول سے مطلب میرے اول درجہ ملتا گیا اور حوصلہ افزائی ہوتی گئی. اور پھر والدہ میری نعت خواں تھی. سب سے مین پوائنٹ تو یہ ہے کہ میری والدہ نعت خواں تھی. والدہ سے پھر میں نے ذکر سرکار سیکھا، اور پھر اس سب سے زیادہ اس محنت میں، اس کاوش میں سب سے زیادہ میرے والد صاحب کا ہاتھ ہے، جنہوں نے مجھے اس پلیٹ فارم پر یہاں تک لانے کی کوشش کی. سب سے زیادہ میرے والد نے میرے لیے محنت کی میڈیا پہ. اور ابو کی یہ خواہش تھی میرے والد صاحب کی کہ میری بیٹی ایک لیول پر، ایک اونچے لیول پر جائے جسے لوگ پہچان کرائے. اس وقت مشکلات کا سامنا بھی ہوا، لازمی بات ہے. وہ طبقہ ہمارا جو کمیونٹی اس وقت کم سوچ تھی، آج جنریشن بڑھ چکی ہے، آج جو ہے لوگ آگے کی طرف جا رہے ہیں. تو یہ اللہ کا شکر ہے کہ اللہ پاک میرے والد صاحب کے درجات بلند کرے اور انہیں جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے. آج انہی کی کاوشوں سے، والدین کی دعاؤں سے یہاں تک ہوں. انشاءاللہ آمین. اللہ تعالیٰ ان کے درجات بلند کرے. تو باقاعدہ آپ نے کسی سے سیکھا ہے، ٹریننگ لیے، یا وہی سن کے یا پڑھ کے یہ آپ اس مقام پہ پہنچی ہیں؟ میری جو نانی نعت خواں تھی، نانی سے امی نے سیکھا، امی سے میں نے سیکھا. بچپن سے سلسلہ تو نعت خوانی کا مل گیا تھا، ایک ماحول ملا ہوا تھا. ہاں پھر سیکھنے کا مرحلہ آیا تو گجراتی کلام ہے، اردو کلام ہے، فارسی کلام ہے، پنجابی کلام ہے. ان سب چیزوں کو سیکھنے کے لیے مجھے جو ہے استادوں کی رہنمائی ملی. اور سب سے زیادہ استاد میں اپنے آپ مطلب مجھے فخر ہوتا ہے تو اویس قادری کے کلام میں بہت زیادہ پڑھتی ہوں، لوگ پسند کرتے ہیں. اور مجھے محفلوں میں جاتی ہوں تو مجھے لوگ یہی کہتے ہیں کہ یہ چھوٹی اویس قادری صاحبہ آ گئی ہیں. تو الحمدللہ اللہ تعالیٰ اویس قادری صاحب کو بھی سلامت رکھے. اور بھی استادوں نے میری رہنمائی کی. کہتے ہیں نا کسی سے ایک لفظ بھی سیکھ لو تو وہ بھی استاد ہے آپ کا. تو جونیئر سینئر جتنے ثنا خواں آئے
میں نے اپنی لائف میں ہر بندے سے سیکھا ہی ہے اور اب تک سیکھنے سکھانے کے مرحلے جاری ہیں. تو اس قابلیت سے ہماری کمیونٹی کو کیا فوائد ہوئے ہیں ابھی تک؟ مطلب آپ نے ایسی اپنی طرح ٹیلنٹڈ لوگوں کو تیار کیا ہے، جو فیمیلز کی اگر بات کی جائے، گرلز ہیں، ہماری ینگسٹرز ہیں، ماشاء اللہ کافی ٹیلنٹڈ ہیں، تو آپ سکھاتی بھی ہیں انہیں؟ جی جی بالکل ایسا ہی ہے. میں نے نعت کلاس اسٹارٹ کی ہوئی ہیں. ماشاء اللہ بچیاں مجھ سے سیکھ رہی ہیں. اپنی ترک کمیونٹی کی بھی بچیاں ہیں کچھ. میری خود کی سسٹرز بھی جو ہے مجھ سے ہی سیکھ کر آگے جا رہی ہیں. اللہ کا شکر ہے الحمدللہ. اور میری کوشش یہی ہوتی ہے کہ جو بھی میرے پاس آ رہے ہیں بچے نعت سیکھنے کے لیے بچیاں، تو میں ان کو یہی کہتی ہوں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اگر دل میں گھر کر جائے تو پھر آپ کو ترقیاں، آپ کی کامیابیاں قدم چومے گی انشاءاللہ. تو وہ ایک سبق ہے اور مجھے بھی یہی یقین ہے کہ حضور کی محبت سے ہی میں آج اس پلیٹ فارم پر ہوں اور لوگ مجھے پہچانتے ہیں. اور ترک کمیونٹی کے لیے میں جو کوششیں کر سکتی ہوں میں وہ اپنی ذات سے کرتی ہوں. کبھی بھی میں نے اپنی کمیونٹی کو جو ہے ایسا نہیں ہے کہ ترجیح نہیں دی. ہمیشہ اول درجے پر میری ترک کمیونٹی ہے، چاہے جیسے بھی معاملات ہو. اللہ تعالیٰ ہماری ترک کمیونٹی کو مزید ترقیاں عطا فرمائے اور ہماری ترک کمیونٹی کی جنریشن یعنی لڑکیاں اور لڑکے جو آج کر رہے ہیں، مجھے اس بات کی بڑی خوشی ہے. ماشاء اللہ اسد صاحب یہ ماشاء اللہ امین داسا صاحب کے بیٹے ہیں. تو مجھے جب میں نے ان کے انٹرویوز دیکھے تو مجھے بہت خوشی ہوئی کہ انہوں نے جو ہے اس چیز کو سوچا اور آگے آ رہے ہیں ماشاء اللہ. تو یہ اچھی بات ہے میرے لیے اور میرے لیے کیا ترک کمیونٹی کے لیے کہ آج نہیں کل ایک اچھا ایک پلیٹ فارم بھی انشاءاللہ مل جائے گا. انشاءاللہ. تو اگر آپ ان کی مقبولیت کا اندازہ لگانا چاہتے ہیں تو آپ گوگل پہ جا کے، یوٹیوب پہ جا کے سعدیہ اقبال لکھیں تو آپ کو اندازہ ہو. پہ جا کے فیس بک کا پیج بھی جی سعدیہ اقبال آفیشیل آئی ڈی ہے میری، پیج بنا ہوا ہے، وہاں پر آپ سرچ کریں آپ کو میرے سارے کلام بھی ملیں گے. مدینہ پاک کی حاضری، جو وہاں کی بارشیں، سارا منظر آپ کو انشاءاللہ اس پیج پر ملے گا. اور اچھا، ان کے انوالومنٹ کافی ایکٹیویٹیز میں ہے، کمپٹیشنز میں ہے، ڈفرینٹ ٹی وی چینل پہ یہ جاتی ہیں ایز اے نعت خواں، جس میں کیو ٹی وی، ARY، اس کے حوالے سے ہم ان سے جانیں گے کہ ان کی کیا کیا اچیومنٹس ہیں، کن کن کمپٹیشن میں انہوں نے پارٹیسپیٹ کیا ہے یا پھر ایز اے نعت خواں یہ انوائٹیڈ ہوتی ہیں. تو آئیں ہم سے جانتے ہیں. میں نے تو تقریباً سارے پروگرامز میں پارٹیسپیٹ کیا ہے. اسکول کمپٹیشن میں نعت کے علاوہ نغمے ہوتے تھے 14 اگست کے، اس کے اندر بھی اول درجہ ہی حاصل کیا الحمدللہ. اسد اللہ تعالیٰ نے بڑا انعامات سے نوازا ہے. میں خود کبھی سوچتی ہوں کہ میں کیا تھی اور اللہ تعالیٰ نے مجھے کس مقام پر پہنچایا ہے، اور مجھ میں اتنا ٹیلنٹ کوٹ کے کہاں سے آیا مجھے نہیں پتہ. تو یہ بات ہے کہ میرے والدین کی کاوشیں ہیں، محنت ہے. اور میں اسکول کمپٹیشن میں، نعتیہ کمپٹیشن میں، نغمے کے مقابلے میں اول درجے ملے. ایون میں نے ٹیبلوز وغیرہ بچوں کے ہوتے ہیں، اس کے بھی ہم نے نئی نئی چیزیں اسکول وقت میں بہت ساری چیزیں کی ہے. پھر جب آرٹس کونسلس کے پروگرام ہوتے تھے، پھر کالج کی طرف ہم لوگ آئے، پھر ماشاءاللہ گریجویشن بھی کر لیا. پتہ ہی نہیں چلا وقت کیسے گزر گیا. اور ابھی بھی یہی بات ہے کہ مجھے ایسا لگتا ہے میں ابھی بھی چھوٹی ہوں، ابھی بھی پڑھ رہی ہوں، ابھی پڑھنا چاہیے. تو یہ والے معاملات چل رہے ہیں. اچھا، آپ نے گریجویشن بھی کیا ہوا ہے کس فیلڈ سے؟ BA کیا میں نے، آرٹس میں کیا ہے. جی آرٹس میں BA کیا ہے. ماشاء اللہ کافی زیادہ اچیومنٹس ہیں آپ کی. تو یہ جو آپ کی قابلیت ہے، اس سے مزید ہم کس طرح ہمارے ٹیلنٹ کو آگے پروموٹ کر سکتے ہیں؟ جیسے آپ کے QTV میں ہے، ARY، ڈفرینٹ ٹی وی چینلس میں جان پہچان ہے، ڈفرینٹ اپورچونیٹیز آتی ہوں گی، کمپٹیشنز ہوتے ہیں، رمضان ٹرانسمیشن. تو ہماری کمیونٹی کی جو گرلز ہیں، خواتین کی اگر بات کی جائے تو وہ بھی چاہتی ہوں گی آپ کی طرح اپنا نام بھی روشن کریں، اپنی کمیونٹی ویراول ترک جماعت کا بھی نام روشن کریں. تو ان کے لیے کس طرح اپورچونیٹیز کریٹ کی جا سکتی ہیں؟ میری کوشش تو یہی ہے، ابھی بچیاں جو سیکھ رہی ہیں، میں اب جو ہے اب تو پہلے میرے پاس اتنے ذرائع نہیں تھے، راستے نہیں تھے، میں اس وقت خود سیکھنے کے مرحلے میں تھی. لیکن اب جو ہے الحمدللہ اس قابل ہو گئے ہیں الحمدللہ کہ آج ہم کسی کی بات کریں ARY پہ یا کسی کے لیے ہم کوئی بات کرتے ہیں تو پھر وہ ہماری چیزوں کو مانتے ہیں اور وہ بلاتے ہیں. تو میں چاہتی ہوں کہ میں جو محنت کر رہی ہوں بچیوں پہ، تو یہ چیزیں بھی میڈیا پہ آئیں اور انشاءاللہ بہت ہی جلد ARY QTV پہ ہمارے ترک کمیونٹی کے نعت خواں بھی نظر آئیں گی. اور انشاءاللہ ہمارے ترک کمیونٹی میں صرف گرلز نعت خواں نہیں ہیں، جینٹس بھی ہے.
تو اللہ تعالیٰ سے دعا یہی ہے کہ اللہ پاک ان کو بھی اس مقام پر لے آئے. دیکھیں وہاں پہنچنے کے لیے, اس مقام پر آنے کے لیے محنت کرنی پڑتی ہے, بغیر محنت کے کچھ نہیں ہوتا. آپ کہو گھر میں بیٹھے ہیں ہم آگے آگے آ جائیں, تو ایسا تو نہیں ہو سکتا. دیکھیں اس وقت آپ بھی محنت کر رہے ہیں, تو یہ چیزیں ہوتی ہے بندے کی جو ہے نا, کوششیں جو ہے, ہم کوشش نہیں کریں گے تو آگے کیسے جائیں گے. تو یہ کوشش کرنی ہے, آپ نے کوشش کریں گے تو آگے آئیں گے. تو میری اول درجے پہ کوشش یہی کہ ہماری ترک کمیونٹی کے ستارے نعت خواں آگے آئے اور اپنی ترک کمیونٹی کا نام کریں. ایک بار میں نے جو ہے انٹرویو کیا تھا ARYQ TV پر, تو مجھ سے پوچھا گیا تھا کہ آپ کس کمیونٹی سے تعلق رکھتے ہیں, تو میں نے بتایا کہ میں ترک کمیونٹی سے تعلق رکھتی ہوں. اس وقت ہماری ترک کمیونٹی کو کوئی جانتا نہیں تھا. وہ پوچھنے لگی مجھ سے, عظمیٰ زیدی کا نام تو سنا ہی ہوگا, آج بھی وہ انٹرویو آپ کے پیج پہ ہوگا انشاءاللہ, وہ میرے پیج پہ بھی ہے اور ARY ڈیجیٹل کے اس کے پیج پہ بھی ہے. تو جب وہ انٹرویو لیا تو اس وقت مجھ سے پوچھ رہی تھی وہ کہ آپ کون سی کمیونٹی سے کس طرح لینگویج یوز کرتے ہیں, کون سی زبان بولی جاتی ہے. تو جب میں نے اپنی کمیونٹی کا تعارف کروایا, میں نے انہیں اپنا سارا شجرہ بتایا کہ ہم لوگ ترک کمیونٹی ہیں, ویراول ترک جماعت ہیں, انڈیا سے بلانگ کرتے ہیں. انڈیا میں ہم محمود غزنوی کی جو جنگ ہوئی تھی, میں نے سارا وہ ڈیٹیل میں بتایا. پھر وہ پوچھنے لگی کہ اب بتائیں کہ جو ہے کیسے بولی جاتی ہے. تو میں نے اس کو بتایا جیسے میرا نام سعدیہ ہے, تو لوگ ہماری کمیونٹی کے اس وقت لوگ اس طرح لینگویج, اور میں نہیں شرماتی اور نہیں شرمانا چاہیے. ہم جس چیز سے ہیں نا اس چیز کو آگے لانا چاہیے. لوگ کہتے ہیں نا کہ نہیں یہ, پھر ہوا کیا کہ میں آپ کو بتاؤں پہلے تو یہ بات کمپلیٹ ہو جائے کیونکہ انٹرسٹ اس بات کا ہے. تو جب میں وہاں انٹرویو دیکھ کر آئے, میں نے اس کو یہ بتایا کہ جیسے میرا نام سعدیہ ہے, تو لوگ مجھے کہتے ہیں سعدیہ ڈی کہاں جاتی ہے. تو ہماری یہ لینگویج ہے, ٹھیک ہے نا. تو اس بات میں ہمیں کوئی شرم نہیں ہے کہ ہم غلط لفظ یوز کریں, کیونکہ اس وقت کے لوگ جو ہمارے باپ دادا بوڑھے لوگ بزرگ لوگ جو اس دنیا سے جا چکے ہیں, ان کی یہ لینگویج تھی. لیکن اب کی جنریشن ماشاءاللہ اردو اسپیکنگ کرتی ہے. اب رے کو بھی رے پڑھتی ہے, غین کو بھی غین پڑھتی ہے. پہلے گین کرتی تھی, مطلب غلطیاں اس طرح. میں نے بھی میڈیا پہ جا کے اپنی غلطیاں سدھاری ہے, ٹھیک ہے نا. تو اس میں مائنڈ نہیں کرنا چاہیے. جب میرے وہاں سے انٹرویو ہو گیا, لائیو تھا وہ, وہاں سے کر کے میں جب گھر آئی تو مجھے ایک آنٹی, اپنی کمیونٹی کی آنٹی پوچھنے لگی, سعدیہ یہ کیا آپ نے. میں نے کہا کیوں, کیا ہوا. بولا آپ نے انٹرویو میں یہ بولا ہے کہ اپنی زبان کی اتنی بے عزتی کری. میں نے کہا اپنی زبان کی بے عزتی اس میں ہے کیا, کیونکہ پہلے کے لوگ یہی بولتے تھے کہ کہاں جاتی, کہیں آتی نہیں, کھانا کھا لے. تو مطلب اب برا کیوں لگ رہا ہے. اب برا اس لیے لگ رہا ہے کہ آج کی جنریشن ایجوکیشن حاصل کر چکی ہے. اب اس کو پتہ ہے کہ رے کو کیسے ادا کرنا ہے, الف کو کیسے ادا کرنا ہے, تے کو کیسے ادا کرنا ہے. تو اس بات کی تو خوشی ہونی چاہیے کہ میں نے اپنی کمیونٹی کا تعارف ARYQ TV پہ کیا. تو جب انہوں نے مجھے یہ کہا نا, میں نے کہا اس میں کوئی شرم کی بات نہیں, مجھے اس بات کا کوئی برا نہیں لگا رہا. اگر آپ کو برا لگا تو میں معذرت خواہ ہوں. تو آج ہم جو ہے نا اس پلیٹ فارم سے الحمدللہ لوگ ہمیں پہچانتے ہیں, اچھے نام سے جانتے ہیں. اور میں یہ چاہتی ہوں کہ ہماری ترک کمیونٹی کے جتنے بھی لڑکے یا لڑکیاں پڑھی لکھی ہیں وہ اردو اسپیکنگ یوز کریں, اور ماشاءاللہ کر رہے ہیں الحمدللہ. آج انٹرویو بھی اردو میں ہی ہو رہا ہے, کاٹھیاواڑی میں نہیں ہو رہا ہے. کاہے کیوں کس لیے. تو ہماری لینگویج تو یہی ہے, لیکن ہم ہماری مادری لینگویج نہیں بھول سکتے. وہ کہتے ہیں نا کیچڑ میں ہی جو ہے پھول کھلتے ہیں, تو یہ والا معاملہ ہے. ہم رکھتے کہیں سے بھی تعلق ہیں, لیکن الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے وہ مقام عطا کیا ہے, اور اب چینجز آتی جا رہی ہے, اور خوشی اس بات کی ہے الحمدللہ. نہیں, یہ آپ نے بہت ہی خوبصورت بات کہی ہے. میں بھی اس پوائنٹ پہ آنے والا تھا کہ ہم اگر کسی پلیٹ فارم پہ ریپرزینٹ کر رہے ہیں تو ہماری ایک پہچان ہے, ویراول ترک جماعت سے ہم تعلق رکھتے ہیں. تو اس میں شرمانا کیسا. کوئی اپنے آپ کو میمن شو کرتا ہے, کوئی پٹنی شو کرتا ہے. تو ایسے کیسز ہیں, میرے بھی کچھ جاننے والے ہیں, وہ یہ نہیں شو کرتے ہیں کہ میرا تعلق ویراول ترک جماعت سے ہے. ان کے ذہن میں یہ ہوتا ہے کہ لوگ کیا کہیں گے, یہ کون سی جماعت ہے. تو مجھے اس بات پہ فخر ہے کہ آپ نے اس پلیٹ فارم پہ بھی ہماری کمیونٹی کو ریپرزینٹ کیا. ایسے ہی میں چاہتا ہوں کہ آگے بھی اس ڈیجیٹل فورم کا مقصد ہی یہی ہے کہ ہماری جو کمیونٹی ہے ویراول ترک جماعت ہے اس کو ہم زیادہ سے زیادہ پروموٹ کریں, لوگ جانیں. کسی کو بتانے کی ضرورت نہیں ہو کہ ہمارا تعلق ویراول ترک جماعت سے ہے. تو یہ بہت ہی, آپ کچھ ایڈ کرنا چاہیں گی اس میں؟ میں یہی کہوں گی, مجھے یہی کہنا ہے کہ اکثر لوگ جو ہے اس بات کو جو ہے چھپاتے ہیں, ہم ترک نہیں, ہم میمن ہیں.
ایون میں اے آر وائی کیو ٹی وی پہ فرسٹ ٹائم جب میرا انٹرویو ہوا اس وقت میں نے ان کو کہا میں ترک کمیونٹی، بولا یہ کون سی لینگویج ہے، میں نے اس کو اپنی سارا انٹروڈکشن کروایا، سارا شجرا شروع سے بتاتی ہوں میں ہماری ترک کمیونٹی کا، کیونکہ جو ہیں وہ ہیں، آپ کو اللہ تعالیٰ نے جو بنایا ہے وہ بنایا ہے، آپ کو کسی کے بنانے کی ضرورت نہیں پڑتی، آپ اپنی پہچان کیوں چھپا رہے ہو؟ آپ امین داسا کے بیٹے ہو تو آپ کہو گے نا میں امین داسا کا ہی بیٹا ہوں، یہ تو نہیں کہو گے کہ میں کسی اور کا بیٹا ہوں، ٹھیک ہے؟ اسی طرح میں سعدیہ اقبال ڈائے کی بیٹی ہوں تو میں یہی کہوں گی کہ میں ترک اقبال ڈائے کی بیٹی ہوں. تو مقصد لوگ اکثر، میں نے اپنی کمیونٹی میں کچھ بچیاں بہنیں ہیزیٹیشن فیل کرتی، کیوں؟ وجہ کیا ہے؟ کیونکہ ہماری لینگویج ایسی ہے. آپ اپنی لینگویج چینج کر لیں، آپ اپنی اسپیکنگ اچھی کر لیں، آپ بتائیں کہ ہماری لینگویج پرانی یہ تھی اور اب کی جنریشن جو پڑھ کر آئی ہے، ایجوکیشن حاصل کر کے آگے آ رہے ہیں، اب ہم اردو اسپیکنگ ٹھیک سے ادا کرتے ہیں. ایون اور بھی کمیونٹی، دیگر کمیونٹی ہیں، میں ان کا نام نہیں لینا چاہتی، ان لوگوں کے اندر بھی یہ ابھی بھی ان کی لینگویج پرانی ہوئی ہے، لیکن انہوں نے نہیں چھپایا. کیوں؟ کیونکہ ان کمیونٹی کو لوگ جانتے ہیں. اگر ہم میڈیا لیول پہ بتاتے ہم یہ کمیونٹی سے ہیں تو لوگ فوراً پہچانتے. پٹنی بولیں، میمن بولیں، گجراتی بولیں، لوگ پہچانتے ہیں. تو گجراتی لوگ بھی تو گجراتی بولتے، وہ کیوں نہیں چھپاتے؟ کیم چھے، ان کو شرم نہیں آتی، تو ہمیں کیوں شرم آتی ہے؟ ہماری کمیونٹی ہے تو ہے، کہو اور لوگوں کو بلکہ تعارف کرواؤ کہ ہم ترک کمیونٹی سے تعلق رکھتے ہیں. میں نے اکثر لوگوں کو، اپنی کمیونٹی کے لوگوں کو دیکھا ہے، اکثر اپنے آپ کو شو کرواتے ہیں کہ ہم میمن طبقے سے تعلق رکھتے ہیں. ایون میمنی بولنا شروع کر دی لوگوں نے. حد ہو گئی نا، کہ آپ جو ہیں بتائیں نا، پھر لوگ کیسے پہچانیں گے ہماری کمیونٹی کو؟ بالکل بالکل صحیح بات کہی آپ نے. ہمیں اپنے آپ پہ کانفیڈینس ہونا چاہیے، اور اگر ہم اپنی کمیونٹی پہ فخر نہیں محسوس کرتے ہیں تو ایسا کام کریں کہ ویراول ترک جماعت کو ہم پہ فخر ہو، جیسے آپ ریپرزینٹ کر رہی ہیں. تو اس طرح سے ہم چاہتے ہیں کہ یہ سلسلہ آگے بھی بڑھے، جو ہمارے ینگسٹر ہیں وہ بھی اسی طرح اسی سوچ کے ساتھ آگے بڑھیں. اسد، اس انٹرویو کے بعد ہماری ترک کمیونٹی کی جو لوگ اس انٹرویو کو دیکھیں گے تو انشاءاللہ یہی کہیں گے ہم ترک ہیں، اور فخر سے کہیں گے ہم فخر ترک ہیں. انشاءاللہ بالکل، آپ نے بالکل ٹھیک بات کی. اچھا، میرے ذہن میں ایک آئیڈیا آ رہا تھا ابھی دوران گفتگو، میں نے سوچا کہ اس کا ذکر کروں کہ ہم کیوں نہ کمپٹیشنز کروائیں. مثال کے طور پہ ہم آج کل تو سوشل میڈیا کا دور ہے، جس طرح ڈیجیٹل فورم کا ایک پلیٹ فارم ہمارے پاس ہے، تو اس پہ ہم کیوں نہ آن لائن کمپٹیشن کروائیں. ہونا چاہیے آن لائن کمپٹیشن. اب مثال کے طور پہ جو سمجھتے ہیں ہم ٹیلنٹڈ ہیں، ہماری آواز اچھی ہے، ہم اچھا نعت پڑھ سکتے ہیں، ٹھیک ہے، وہ اپنی ویڈیو بنا کے پوسٹ کریں گروپ میں، جس کے زیادہ ویوز آئیں گے، کمنٹس آئیں گے اس کے ویڈیو پہ، اس کو ہم سرٹیفکیٹ بھی پرووائڈ کر سکتے ہیں، کیش پرائز بھی دے سکتے ہیں. اس سے کیا ہوگا، ہماری کمیونٹی کا ٹیلنٹ آگے آئے گا، اور ہمیں اندازہ ہوگا کہ کیسا ٹیلنٹ ہمارے پاس موجود ہے. ان کو بس ایک پلیٹ فارم فراہم نہیں کیا جا رہا. تو اس حوالے سے آپ کا کیا خیال ہے؟ میرا خیال بھی یہی ہے. ماشاء اللہ، اللہ آپ کو سلامت رکھے، آپ کی سوچ کو سلامت رکھے. ایسا ہونا چاہیے. اس لیے ایسا ہونا چاہیے کیونکہ جب میں نے اس فیلڈ میں قدم رکھا تھا اس وقت اتنے ذرائع نہیں تھے ہماری کمیونٹی میں. آج ماشاء اللہ ہماری کمیونٹی ایک پلیٹ فارم پر ہے. الحمدللہ، اللہ اور مزید ترقیاں عطا کرے. اور ہماری کمیونٹی کے کچھ بزرگ جو ہیں بہت محنت کر رہے ہیں، جبکہ انہوں نے خود ایجوکیشن حاصل نہیں کی، لیکن جنریشن کے لیے کوششیں کر رہے ہیں. آگے جو ہماری یوتھ بڑھ رہی ہے ان کے لیے کوششیں ہو رہی ہے، تو بہت ہی خوشی ہو رہی ہے. اور یہ بات بھی آپ نے، یہ اچھا آئیڈیا ہے آپ کو کہ بچوں کا نعتیہ کمپٹیشن کروایا جائے، نغموں میں کمپٹیشن کروایا جائے، تاکہ ان کا ٹیلنٹ ابھر کر ایک پلیٹ فارم پر آئے. جب انہیں خود پتہ چلے کہ ہم میں ہے ٹیلنٹ، ہم یہ کر سکتے ہیں. جب کوئی انسان سوچتا ہے نا کہ ہم یہ کر سکتے ہیں، وہ کر جاتے ہیں، ٹھیک ہے نا. تو ہمارا کام کیا ہے کہ ہم جو ہے نا لوگوں کو حوصلہ دیں آگے بڑھانے کے. اب میں یہ آئیڈیا آپ کے دماغ میں آیا، اب میرے دماغ میں بھی ایک آئیڈیا آ گیا، اس لیے آ رہا ہے کہ آپ نے جو بات کی تو میرا بھی دل ہو رہا ہے کہ میں اپنی کمیونٹی کے لیے کچھ کروں. تو میں اپنی کمیونٹی کے لیے حاضر ہوں، وقت دینے کے لیے حاضر ہوں. ان کے لیے جو کوششیں کرنی ہیں وہ میں کروں گی. میں یہ چاہتی ہوں کہ اگر ایسا ہو کہ ہماری ترک کمیونٹی کی بچیاں نعت خواں جن کو شوق ہے وہ آئے، اپنا انٹرویو دے. 1 by 1 آپ سب کا انٹرویو لیں، جس میں اچھا پڑھا ہوگا ہم اس کو جو ہے اس کا حوصلہ افزائی کریں گے. اور اس طرح انٹرویو میں جو ہے ہم لوگ اس طرح کا پروگرام ایک سیٹ کریں گے، اور اس میں ججز کے فرائض انجام میں دوں گی. تو کوشش یہی ہوگی کہ اپنی ترک کمیونٹی کی بچیاں، بچے، نعت خواں
ان کو آگے لایا جائے. نعت خواں ہیں یا کسی کو جو ہے کسی اور چیز کا شوق ہے تو ان کی یہ چیزوں کو ہم جو ہے آگے لائیں. کیا کہتے ہیں؟ بالکل میرا بھی یہی آئیڈیا تھا, اس لیے میں نے ڈسکس کیا. تو اگر صرف نعت خوانی نہیں بلکہ اس کے علاوہ بھی کافی چیزیں ہیں, لیکن ابھی سعدیہ اقبال ہیں تو ہم نعت خوانی کا ہی ذکر کریں گے. تو یہ کمپٹیشن ہم اس کا آغاز تو انشاءاللہ ایک کمپٹیشن, آن لائن کمپٹیشن, بے شک جو ہیزیٹیٹ فیل کرتی ہیں, جھجکتی ہیں, وہ ویڈیو میں اپنا چہرہ نہ دکھائیں, نہیں کیوں نہ دکھائیں, کیوں, کس بات کی شرم ہے؟ ہم ترک کمیونٹی سے تعلق رکھتے ہیں نا. آج ہماری ترک کمیونٹی میں آپ کا چہرہ نہیں دیکھیں گے, لوگ پہچانیں گے کیسے یہ امین داس ہے. آپ نقاب لگا کے پڑھ سکتے ہیں, بات کر سکتے ہیں, نہیں کر سکتے نا. ٹھیک ہے, شریعت کی ایک حدود ہے, ہم اسی میں موجود ہیں الحمدللہ. آپ دیکھیں آفس میں لڑکیاں جاتی نہیں ہیں, جاب کرتی ہیں نا. ہماری ترک کمیونٹی کی بھی لڑکیاں کر رہی ہیں, دیگر کمیونٹی کی بھی بچیاں کر رہی ہیں. تو مجبوری انسان کو بہت کچھ کروا دیتی ہے. ٹھیک ہے, رہی بات ہماری یہ جو شرعی پابندیوں کی, تو دیکھیں آپ, اسلام بھی اس بات کی اجازت دیتا ہے کہ اگر آپ کسی مجبوری کے تحت باہر جا رہے ہیں. اب میری یہ نعت خوانی, نعت خوانی ہی تو ایک شوق تو تھا, لیکن ایک پروفیشنل بھی بن گیا ماشاء اللہ الحمدللہ. ہم 9 بہنیں ہیں, 4 بھائی ہیں, یہ تو آپ پوری کمیونٹی جانتی ہے, کسی چیز کی بتانے کی ضرورت نہیں ہے. جو کچھ بنے ہم سرکار کے ذکر کے صدقے میں, اللہ تعالیٰ نے اتنی ترقیاں دی. ہمارے پاس کیا اور کوئی ٹیلنٹ تھا؟ کیا کوئی اور ذرائع تھے کمانے کے؟ نہیں تھے. بلکہ میں یہ نہیں کہوں گی کہ کمانے کے لیے ہم نے نعت خوانی کی. شوق میرا حضور سے محبت کا وہ الگ تعلق ہے, لیکن یہ میری مجبوری بن گئی کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے اس میں اتنی شہرت بھی دے دی اور یہ میرے لیے ذریعہ بھی بن گیا. آپ دیکھیں مولوی اذان دیتا ہے, وہ بھی تو کچھ فیس لیتا ہے نا. تو اگر نعت خواں کوئی فیس لیتا ہے تو پھر برا کیوں لگتا ہے؟ ٹھیک ہے, کوئی قرآن پاک سیل کرتا ہے تو اس کا بھی ہدیہ ہوتا ہے نا. تو نعت خواں اگر لفافہ لیتا ہے تو پھر اعتراض کیوں ہے؟ وجہ مجھے یہ جاننی ہے. ٹھیک ہے, اللہ کرے کہ لوگوں کے ذہن کھلے اور لوگ سمجھے کہ نعت خواہوں کی بھی ضرورت ہوتی ہے. اس میں کوئی جو ہے نا ہیزیٹیشن فیل کرنے کی ضرورت نہیں ہے. انسان کو آگے بڑھنے کے لیے خود ہی راستے بنانے. آپ اگر اس طرح کچھ نہیں کوشش کرو گے تو آپ بتاؤ, ہماری ترک لڑکیاں بتا رہی ہوں آپ کو, خواتین کی بات کروں میں آپ کو, میں نے بچپن سے دیکھا ہے اپنی ترک کمیونٹی کی خواتین کو, بیچاریاں وہ پاپڑ بنا بنا کے سیل آؤٹ کرتی ہیں. کتنی محنت ہے آپ بتائیں. تو محنت میں کیا شرم ہے؟ نعت خوانی کرنا کیا یہ کوئی آسان ہے؟ اس میں کیا آواز خرچ نہیں ہوتی, محنت نہیں لگتی. بات کرنے میں آپ تھوڑی دیر بات کریں آپ کو پسینے آئیں گے, آپ کو تکلیف ہوگی, آپ پوری رات جاگ کے دیکھیں آپ کو پتہ ہے کہ ہم کتنا ڈسٹرب ہوتے ہیں. تو ہم نعت خواں بھی اس طرح محنت کر کے آگے آتے ہیں. آج لفافہ لیتے ہیں تو لوگوں کو برا لگتا ہے. کیوں بھائی, کیوں لگتا ہے؟ تو یہ محنت ہے, محنت میں کس بات کی شرم؟ کیا ہماری خواتین آلو نہیں بیچتی؟ آپ نے دیکھا ہوگا ترک کمیونٹی کی گلیوں میں جائیں, کچھ خواتین جو ہے چیز کی دکان لگا کے بیٹھی ہوئی ہیں, کچھ بیچ رہی ہیں, کچھ کر رہی ہیں نا. اس میں شرم کس بات کی؟ غلط تو نہیں ہے نا کچھ. تو میں کہہ رہی ہوں کہ بچیوں کو بھی جو ہے محنت کرنی ہے, اس میں کوئی شرم نہیں کرنی چاہیے. نعت خوانی اگر نعت سیکھنا چاہتی ہیں, نعت کے لیے آگے آنا چاہتی ہیں تو ہم سے رابطہ کریں, ہم انہیں آگے جو ہے پرموٹ کریں گے انشاءاللہ. کوشش کریں گے ان کی محنت کو, ان کی یہ حوصلہ افزائی کی جائے, ان کی محنت سامنے آئے تاکہ لوگ انہیں بھی پہچانیں. اور مجھے بھی اس بات کا فخر ہو کہ ہماری ترک کمیونٹی میں اور بچیاں بھی ہیں جو آگے آنا چاہتی ہیں, بچے بھی ہیں جو آگے بڑھنا چاہتے ہیں. تو ہمارا اب تو ماشاءاللہ پلیٹ فارم اتنا زبردست ہو گیا ہے, اتنے اچھے جنریشن, اتنے اچھے لوگ ہیں جو ہمیں پرموٹ کرتے ہیں, کوششیں کر رہے ہیں. تو یہ جو ہے ہماری لیے خوشی کی باعث ہے. پہلے اتنے ذرائع نہیں تھے, اب ہے تو کریں کوشش, آگے آئیں. دیکھیں سعدیہ اقبال صاحبہ نے آن لائن یہ اعلان کر دیا ہے کہ وہ ہر وقت اویلیبل ہیں. جو بچیاں, جو گرلز چاہتی ہیں آگے بڑھنا, کمیونٹی کی صرف ویراول ترک کمیونٹی کی یہ فیسلٹی صرف انہی کے لیے ہے. اچھا, یہ جو ناظرین دیکھ رہے ہوں گے تو وہ بے صبری سے انتظار کر رہے ہوں گے سعدیہ اقبال آئی اور نعت نہیں پڑھی, کوئی 2-3 اشعار سناتے. نعت سنا رہی ہوں ماشاءاللہ سے, اور دعا کروں گی, ہاں دعا کروں گی اللہ تعالیٰ آپ کو, ہم سب کو ترقیاں, کامیابی عطا فرمائے, اور اللہ تعالیٰ ہماری ترک کمیونٹی ویراول ترک جماعت پر کرم کرے, مزید ترقیوں کے راستے بنائے. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وبارک وسلم. کوئی دنیا عطا میں نہیں ہمتا,
تیرا وہ جو حاتم کو میسر ہے نظارہ تیرا کہ اٹھے دیکھ کے بخشش میں یہ رتبہ تیرا وہاں کیا جو دو کرم ہے شگبت تیرا نہیں سنتا ہی نہیں مانگنے والا تیرا نہیں سنتا ہی نہیں مانگنے والا تیرا کئی پشتوں سے غلامی کے یہ رشتے ہیں بہار یہی طفلی اور جوانی میں بتائیں ماہ سال اب بڑھاپے میں خدا را مجھے یوں دیر سے نہ ٹال تیرے ٹکڑوں پہ پلے غیر کی ٹھوکر پہ نہ ڈال جھڑکیاں کھاں کہاں چھوڑ کے صدقہ تیرا جھڑکیاں کھاں کہاں چھوڑ کے صدقہ تیرا وہاں کیا جود و کرم ہے شہبت تیرا. ماشاء اللہ سبحان اللہ، بہت ہی خوبصورت آواز ہے. میری خواہش ہے کہ اللہ تعالیٰ یوں ہی آپ کو مزید کامیابی عطا فرمائیں اور آپ یوں ہی اپنا بھی نام روشن کریں، ویراول ترک جماعت کا بھی نام روشن کریں. آپ کی تشریف آوری کا بہت شکریہ.